رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين. الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جیسے کہ سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. اور میں نے اس سے پہلے یہ عرض بھی کیا ہے کہ ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے، نجات کا تعلق آخرت سے ہے. یہاں بھی حسین کی حکومت ہے، وہاں بھی حسین کی حکومت ہے. حسین کے بغیر نہ انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، حسین کے بغیر نہ انسان کو نجات مل سکتی ہے. قبر میں بھی اگر کوئی مونس بن کے آئیں گے تو وہ حسین آئیں گے. تو عزیزان محترم، حسین کے دامن کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے حسین کا صدقہ ہے. دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ محبت آل محمد ہے، تو سب امام حسین کا صدقہ ہے. اور امام حسین کی اس مجلسوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا ویلیوز ہیں اس کی. اور جیسے کہ ہر مجلس میں ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو دیتا چلایا، آج بھی ایک عظیم عبادت کی طرف متوجہ کرنا ہے. سب جانتے ہیں یہ بہت عظیم عبادت ہے، وہ ہے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ہر بلا کو دور کر سکتی ہے. اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس میں کیا رموز ہے. پروردگار عالم اس شخص کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے جو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہتا ہے. یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا، نماز پڑھنا ہے تو بسم اللہ سے تلاوت شروع کی، نہیں، بلکہ ہر کام میں کوئی چیز اٹھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں جاؤ تو بسم اللہ کے ساتھ، کسی سے گفتگو کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عزیزان محترم، اگر انسان اس کی عادت ڈال لے تو ہر وبا، ہر بلا، ہر مصیبت سے بچ جائے. بہت عظیم چیز. ایک شخص تھا ہر کام میں شروع میں بسم اللہ کہتا تھا، ہر کام کے شروع. اچھا، گنہگار بھی تھا،
تو اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے وہ بسم اللہ پڑھا کرتا تھا. کوئی چیز اٹھانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز رکھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں جانا ہو تو بسم اللہ کہہ کے جاتا تھا. لیکن گناہ بھی اس نے کیے تھے. تو اب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ادھر سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کی طرف دیکھ کے مسکرائے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس شخص نے بسم اللہ کی اتنی عادت ڈالی کہ جب بھی اس پہ کوئی مصیبت آئے تو بسم اللہ کہتا تھا، کوئی خوشی کی خبر سنتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا، کوئی چیز اٹھاتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کی طرف عذاب جیسے آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو بسم اللہ کے صدقے میں وہ محفوظ ہو گیا. یہی نہیں، ایک چیز ملتی ہے کہ ایک شخص پر عذاب نازل ہو رہا تھا، گنہگار تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کا بچہ اس لائق جب ہوا کہ مدرسے جانے کے لائق ہوا تو ماں نے لے جا کے اس کو مدرسے میں ایڈمٹ کیا، وہاں پہ ایڈمیشن اس کا لے لیا، داخل کر دیا مدرسے میں. اب مدرسے میں جب استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو رسول اتفاق سے بقیع کی طرف سے گزر رہے تھے. رسول اللہ نے جیسے قبر کو دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو، یہ شخص بڑا گنہگار تھا، اللہ اس پہ عذاب نازل کیے ہوئے تھا، عذاب میں مبتلا تھا. لہٰذا جب میں ادھر سے گیا تو میں راستہ کاٹتا ہوا گیا تھا. اب میں آ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے عذاب ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو گیا؟ کہا کہ آج پہلی مرتبہ اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ اس پر اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کے عذاب کو ہٹا لیا. تو بسم اللہ نہ صرف دنیا میں کام دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کام دیتا ہے. بسم اللہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بسم اللہ سے شیطان دور ہوتا ہے، بسم اللہ سے روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے تو اس کے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے بھی تھی. جناب سلیمان پیغمبر نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو بسم اللہ کے ساتھ لکھا تھا. تو پتہ چلا کہ قرآن تو بعد میں آیا لیکن بسم اللہ پہلے نازل ہو چکی تھی. بسم اللہ کی برکت سے نوح کا سفینہ ٹھہرا تھا. تو عزیزو، بسم اللہ کو فراموش نہ کرو. جو کام کرو بسم اللہ سے شروع کرو تو خود بخود انسان گناہ سے دور ہو جائے گا. کیونکہ کس انسان کی ہمت پڑے گی کوئی گناہ میں بسم اللہ کہے؟ لہذا گناہ سے خود بخود انسان دور ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ کی عادت کر لے. تو بہرحال، اور یہی وجہ ہے اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مولا کائنات نے کہا انا نقطۃ طلبہ. مولا کائنات کہتے ہیں یقیناً اللہ نے سارے علوم کو سمیٹ کر قرآن میں رکھ دیا، اور قرآن کو سمیٹ کر یاسین میں رکھا، یاسین کو سمیٹ کر سورہ حمد میں رکھا، سورہ حمد کو سمیٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹ کر بائے بسم اللہ میں رکھا، اور بائے بسم اللہ کو سمیٹ کر نقطہ بائے بسم اللہ میں رکھا. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو بہرحال عزیزان محترم، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اب رہی بات مجلسوں کے اہتمام، تیمور لنگ نے بھی، آپ کو شاید پتا ہو کہ سب سے پہلی ذریعہ مبارک جو ہے نا امام حسین کی، تیمور نے بنائی تھی. تیمور پہلے شیعہ نہیں تھا، کس شے نے اسے شیعان حیدر قرار بنایا. ایک مرتبہ وہ بہت بیمار ہو گیا تھا، بیماری کی وجہ سے حکماں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچ نہیں پائیں گے. تیمور نے پوچھا کوئی علاج ہوگا تو صحیح. کہا ہے لیکن یہاں ہندوستان میں نہیں ہے، عراق میں ایک جڑی بوٹی ملتی ہے، اگر کوئی جا کے لے کے آ جائے تو آپ بچ جائیں گے. جو سب سے معتبر وزیر تھا، تیمور نے کہا جاؤ عراق جا کے لے کے آؤ. وہ چلا گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینے، 4 مہینے ہو گئے، وہ واپس نہیں آئے. اب تیمور کو فکر ہوئی. تیمور کے پاس 4 ایسے نجومی تھے
جو اس کے دربار میں ہر وقت نجوم کے علم سے اسے اطلاع کرتے تھے، یہ جنگ تمہارے لیے اچھی ہے، یہ جنگ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جس جنگ کے لیے اچھا کہتا تو وہ جنگ لڑتا، اگر نجومی منع کر دے تو یہ ہرگز وہ کام نہیں کرتا، ہر کام ان سے پوچھ کے کرتا، اتنا اعتبار تھا نجوم پہ۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا، اور تھے بھی بڑے عالم وہ اپنے علم میں، تو ان سے پوچھا کہ ذرا پتہ تو کرو کیا بات ہے، ہمارا وزیر گیا اتنا عرصہ ہو گیا واپس نہیں آیا، خیر سے ہے یا نہیں ہے؟ چاروں کو الگ الگ جگہ بٹھا کے کہا کہ تم الگ الگ جگہ بیٹھ کے دیکھو، اور جب دیکھا انہوں نے کہا اب آؤ، اب رزلٹ بتاؤ، تو چاروں نے ایک ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بادشاہ کو بڑا صدمہ ہوا، میرے خاطر گیا تھا جڑی بوٹی لانے کے لیے اور اس کا ادھر انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ صدمے میں ہی تھا، اتفاق سے دوسرے ہی دن وزیر چلا آیا۔ اب بادشاہ کو بڑا جھٹکا لگا ایک طرح کا کہ یہ نجومی جس کی ہر بات کو میں مانتا ہوں یہ یہاں پہ غلط ثابت ہوئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو تیمور نے نجومیوں کے پر غصے سے کہا کہ اب تم کو میں قتل کر دوں گا، ایک روز ان کو قید میں رکھو، کل صبح دربار میں لے آنا، میرے سامنے ان کی گردنیں اڑانا۔ ان کی بات پہ میں ہر کام کرتا تھا، انہوں نے مجھے غلط خبر دی کہ میرا وزیر مر گیا، وہ تو ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ جڑی بوٹی لے کے آیا ہے۔ تو دوسرے دن جب دربار میں لایا گیا تو ایک نجومی نے ہمت جٹا کے ایک جملہ کہا، اے بادشاہ غلطی ایک سے ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، تین سے، چاروں سے نہیں، ایک ساتھ غلطی ہو جائے۔ ہم سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن اس سے پہلے ہماری یہ خواہش ہے، ہم وزیر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بات کرنے کہ بلایا۔ جب وزیر سامنے آیا تو ان میں سے ایک نجومی نے کہا یہ بتا، یہ فلاں تاریخ جو شب جمعہ تھی تو کہاں تھا؟ تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ ہمارے حساب سے فلاں تاریخ تو مر گیا تھا۔ تو وزیر نے سوچا کہا اس وقت تو میں کربلا میں تھا۔ کہا یہ وقت یہ تھا؟ کہا بالکل کربلا میں تھا۔ کہا وہی تو ہم نے دیکھا کہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، اب جنت میں انسان زندگی میں تو نہیں جا سکتا بلکہ ہی جا سکتا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ تو مر گیا ہے۔ تو تیمور نے کہا کیا مطلب؟ کہا اب وزیر نے امام حسین کے کارنامے بیان کرنا شروع کیے، فضائل بیان کرنا شروع کیے، وہاں کے معجزات بیان کرنا شروع کیے۔ تو اتنا عقیدہ تیمور کا امام حسین پہ آیا کہ جو کربلا نجوم کے اعتبار سے جنت نظر آ رہی ہو، مجھے اس کی زیارت پہ جانا ہے۔ تیمور ہر سال زیارت امام حسین کے لیے اپنی فوج کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک سال وہ زیارت کر کے مولا کے زری کے سامنے بیٹھا تھا کہ دیکھا کہ مولا حسین اپنی زری سے نمودار ہو، کتنا خوش نصیب تھا۔ کہا کہ اگلے سال تو مت آنا۔ کہا اب گیا تیمور، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، اگلے سال مت آنا، ایسی زری تو ہندوستان میں بنا دینا تاکہ لوگ اس کی زیارت کر سکے جو یہاں نہ آ سکے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا یہاں آ کے زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ہمارا معبود ہے کہ ہمیں اتنا ثواب دیتا ہے کہ جہاں پہ ذریعے امام حسین، اب سمجھ میں آیا لوگوں کو کیوں ہم ذریعے کے پاس جاتے ہیں، جا کے اس سے چمٹ کے دعا کرتے ہیں جو نقل ہوتی ہے کربلا کی۔ بہرحال اتفاق سے اسی سال تیمور مر گیا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا، اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا یا مت آنا، ہم تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں گے۔ شاید مولا حسین اس کے قبر میں ضرور گئے ہوں گے ملاقات کے لیے۔ پھر تیمور نے جو زری بنائی تھی تو لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سے عقیدت رکھ کے دیکھو کہ امام تم کو کیا کیا نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اب ہم اپنے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ یہ اختتامی مجلس ہے لہٰذا اس میں مجھے موضوع کو سمیٹنا بھی ہے۔ فتح مکہ اور فتح خیبر وغیرہ کے بعد پھر وہ منزل آئی کہ رسول اللہ نے غدیر قم میں اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا۔ بہت تیزی کے ساتھ مجھے موضوع کو سمیٹتے ہوئے ختم بھی کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے غدیر میں اعلان ہوا
اعلان بھی کتنا، سامنے مجمع 1,24,000 حاجیوں کا مجمع، بتائیے اتنے مجمع ہونے کے باوجود غدیر کتنی کتابوں میں ملتی ہے؟ بہت چند کتابوں میں غدیر ملے گی، جبکہ کربلا ہر کتاب میں ملے گی، ہر زبان میں کربلا، انگلش میں کربلا، اردو میں کربلا، فارسی میں کربلا، عربی میں کربلا، سنسکرت میں کربلا، ہندی میں کربلا، اڑیا میں کربلا، بنگلہ میں کربلا، اور ہر لینگویج، جرمنی کے لینگویج میں کربلا، یورپ کی ہر لینگویج میں کربلا، جبکہ کربلا میں کتنے تھے؟ صرف 72 تھے، اور اتنی کتابوں میں کربلا۔ غدیر میں 1,24,000 تھے، لیکن کتنی کتابوں میں غدیر؟ بہت کم کتابوں میں غدیر ملے گی۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا پھیل گئی چاروں طرف، غدیر کو سمیٹ دیا گیا؟ اس لیے کہ غدیر کے ساتھ زینب نہیں تھی، کربلا کے ساتھ زینب تھی۔ یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ آج ہر لینگویج میں کربلا موجود ہے۔ خیر بہرحال غدیر کو بھی مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، جبکہ مٹانے کے اسباب ہی نہیں تھے۔ غدیر پانی کے جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ قم اس جنکشن کا نام ہے جہاں سے ایک راستہ یمن کو جاتا تھا، ایک راستہ شام کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ جو ہے نا خراسان کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ حبش کی طرف جاتا تھا، اور وہاں پہ اعلان ولایت امیر المومنین اس انداز میں حی علی خیر العمل کا نعرہ لگا کے رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اب ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا، پوچھا کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ کہ بالکل مولا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سمیٹ رہا ہوں میں، اس کے بعد مولا کائنات کو اس طرح سے اٹھایا کہ خود چھپ کے علی کو سامنے کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا، جس کے، مطلب کیا ہے؟ رسول آدم کے مولا تو علی آدم کا مولا، رسول نوح کے مولا تو علی نوح کے مولا، رسول ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا، رسول موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا، رسول عیسیٰ کے مولا تو علی عیسیٰ کے مولا، رسول قیامت تک کے مومنین کے مولا تو علی قیامت تک کے مومنین کے مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب یہ اعلان تو کر دیا۔ سب سے پہلے ایک وی آئی پی پرسن نے کہا تھا کہ بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ کیسے نہیں چلے گا، خیمہ لگایا جائے۔ خیمہ لگایا گیا، اس کے بعد اس میں ایک آدمی جاتا رہا، بیعت کرتا رہا، واپس آتا رہا، تو 3 دن بیعت کے گزرے۔ ایسی اتنی بڑی ایونٹ کو کیسے چھپا دیا لوگوں نے؟ چھپانے کی کوشش بہت کی گئی، مٹا نہیں سکے۔ ارے ایک جملہ کہہ دوں میں، ہر سال خانہ کعبہ میں جو شگاف پیدا ہوا ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دیوار کھل جاتی ہے، پھر جدار کھل جاتی ہے، اور وہ مٹا نہیں سکے نشان کو۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جو کائنات ایک لکیر کو نہیں مٹا سکی، وہ غدیر کو کیا مٹا سکے گی؟ بہرحال عزیزان محترم، پھر بھی لوگوں نے اگر غدیر کو مان لیے ہوتے تو کربلا نہیں ہوتی۔ کربلا ولایت کو بچانے کے لیے برپا ہوئی، اس لیے کہ حسد اتنا بڑھ گیا تھا کہ ولایت امیر المومنین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی کو بچانے کے لیے۔ اچھا، پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو درمیان میں آتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ وقت آیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں چلی گئی، شورا نے جنم لیا۔ اس شورا نے 2 گروپ بنا دیا، ایک علی والا گروپ، ایک غیر علی والا گروپ۔ پھر بہرحال پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سب کو علی کے سامنے آنا پڑا، یا علی ہم آپ کی بیعت کے لیے آئے۔ رسول اب مولا کائنات نے کہا اگر میری بیعت کرنا ہو تو چلو مسجد جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، میں وہاں پہ بیعت لوں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بیعت کے لیے علی نے ہاتھ اوپر رکھے، نیچے نہیں رکھے، اور رسول کے ممبر پہ۔ اچھا، رسول کے ممبر پہ بھی دیکھیے، آج بھی دیکھیے 3 زینے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ اوپر کے زینے پہ بیٹھتے تھے۔ پہلے والے آئے، انہوں نے کیا کیا، اوپر کا، سب سے اوپر کا جو چوتھا زینہ اس کو چھوڑ کے تیسرے زینے پہ بیٹھے کہ وہاں رسول بیٹھتے تھے۔ دوسرے والے آئے، انہوں نے کہا کہ اس زینے پہ وہ بیٹھے تھے، لہٰذا میں اس سے نیچے کا زینہ بیٹھتا ہوں، دوسرے پہ بیٹھے۔ تیسرے والے آئے، وہ پہلے پہ بیٹھے تھے۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے،
لیکن میرا مولا کائنات جب آیا تو پہلے زینے سے گزرتے ہوئے، دوسرے سے گزرتے ہوئے، تیسرے سے گزرتے ہوئے اس جگہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھے تھے۔ لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ علی نے کہا حیران کس بات پہ ہو رہا؟ یہ تو زینہ ہے ممبر کا، میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ ارے میں تو وہ ہوں جو راکب دوش نبی رہ چکا ہوں، رسول کے کندھے پہ سوار ہو چکا ہوں، میرا مقام تم کیا سمجھو گے؟ اب اس کے بعد جب بیعت کا موقع آیا تو مولا نے ہاتھ اوپر رکھا، نیچے ہاتھ نہیں رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اوپر کیوں ہاتھ رکھتے ہو؟ کہ میں بیعت مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فصاحت ہے میرے مولا کے جملے میں۔ بیعت کے صرف 2 مہینے گزرے تھے، بعض روایت میں 4 مہینے، جمل سامنے آ گئی، جنگ جمل۔ اب مجھے پوری جمل تو بیان نہیں کرنی ہے، اسباب جمل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرحال ایک نعرہ اٹھایا گیا کہ قتل عثمان کا بدلہ لینا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جمل کی جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ میں مسلمان جو ہے نا، اچھا اتفاق دیکھیے، پہلی ایسی جنگ کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، ادھر بھی محمد رسول اللہ کہنے والے ادھر بھی محمد رسول اللہ کہنے والے، ادھر قرآن کو ماننے والے ادھر قرآن کو ماننے والے، ادھر رسول کو ماننے والے ادھر رسول کو ماننے والے، ادھر اللہ کو ماننے والے ادھر اللہ کو ماننے والے۔ ہاں، ادھر علی کے ماننے والے تھے اور ادھر علی کے ماننے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ جنگ ہوئی۔ جنگ میں مولا کائنات کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اب جمل ہو گیا، جمل ہونے کے بعد مولا کے اقتدار میں، کنٹرول میں مصر بھی آ گیا، یمن بھی آ گیا، عراق بھی آ گیا، خراسان بھی آ گیا، اور پورا سعودی تھا ہی، تو پورا خطہ عرب اور جو ہے نا ایک شام کو چھوڑ کے ساری چیزیں مولا کے تصرف میں آ گئی تھی۔ اب یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی ابو سفیان کے بیٹے سے۔ اس نے بھی وہی نعرے کا سہارا لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو علی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اور اس نے علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے بیعت مولا کائنات کے ہاتھ پہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مولا نے جب اس کی شرارتیں بہت ہونے لگی تو مولا نے کہا چلو میں نکلتا ہوں اس کی جنگ کے لیے۔ صفین کا میدان سجا اور مولا کائنات وہاں پہنچے۔ 1,20,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، جبکہ مولا کے ساتھ اتنا زیادہ یعنی فوجی طاقت اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جدھر علی ہو ادھر حق ہوتا ہے، جدھر علی ہو ادھر اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے تو مولا نے 1 مہینے تک کوشش یہ کی بغیر جنگ کے حالات سدھر جائیں، معاملات بات چیت سے حل ہو جائے، لیکن وہ تیاری نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مولا نے ایڑ لگائی اور قلب لشکر میں گھس گیا، اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مولا نے بہترین جنگ کی، واپس آئے اور اس کے بعد کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ مولا عباس کو بلایا گیا۔ 13 سال کی عمر ہے مولا عباس کی۔ 13 سال کی عمر میں علی نے اپنا لباس مولا عباس کو پہنایا، نقاب ڈالا، اپنے گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا جاؤ بیٹا جنگ کرو۔ اب بالکل مولا عباس 13 سال کی عمر میں وہی انداز، اسی انداز سے جس کو حملہ کرتے 2-2 میں بٹتا چلا جاتا، اس طرح سے کبھی میمنہ میں، کبھی میسرہ میں، کبھی میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا، اور قلب لشکر میں گھستے چلے گئے۔ مولا کائنات مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ملک اشتر نے کہا کیا بات ہے مولا؟ کہا کہ دیکھو جدھر جا رہے ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اے عباس وہ ہے جو پورے صفین میں علی علی کہلوا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک جگہ پوری فوج نے مولا عباس کو گھیرنا شروع کیا۔ ادھر علی گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچے۔ اب ایک طرف سے علی نے حملہ کیا، پھر بھگ دوڑ مچ گئی۔ ایک جگہ پہ پہنچ کے دونوں سوار ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ پریشان کہ اب تک ہم ایک علی سے پریشان تھے، اب 2 علی نظر آنے لگے۔ اب مولا نے کہا اب ذرا اپنے نقاب کو ہٹاؤ اور میں پہچانوانا چاہتا ہوں۔ مولا عباس نے نقاب کو ہٹایا تو علی نے کہا یاد رکھو یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، پھر اس کے بعد صفین کے حالات ایسے جنگ کے ہوئے کہ مولا تقریباً جنگ جیت چکے تھے۔ ایسے میں ابو سفیان کے بیٹے نے بہت بڑی چال رچی۔ امیر شام نے کیا کیا؟ کہا کہ جو علی کے مین لوگ ہیں ان کو خرید لو۔ فوج میں باقاعدہ علی والوں کو پیسوں سے خریدا جانے لگا۔ اب اس کے بعد کہا جب موقع آئے تو تم علی پہ حملہ کر دینا۔
تو علی کے دشمن علی کے لشکر میں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور وہ جو ہے نا امیر شام کے لیے کام کرنا شروع کر دیے۔ پھر ایسا موقع آیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب علی جنگ جیتنے والے ہیں، ایسے میں قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا، بس جنگ روک دو، جنگ روک دو۔ مولا نے کہا کہ وہ تو قرآن ہے، صامت ہے، مجھ سے زیادہ کون قرآن جاتا ہے، میں تو قرآن ناطق ہوں۔ چلو اب یہ جو امیر شام کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے چلانا شروع کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تلوار وہاں اٹھا نہیں سکتے جہاں قرآن بلند کیا گیا ہے۔ تو مجبوراً مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں چاہتے ہو جنگ کرنا، روک دو جنگ کو۔ اور علی پلٹ گئے، کہا میں واپس جا رہا ہوں، کہا چلو ہم تو تقریباً جیتی ہوئی جنگ رک گئی۔ یہ جو یہاں پہ پولیٹکس کھیلی گئی تھی، خطرناک پولیٹکس تھی۔ اب اس کے بعد اب دیکھا انہوں نے کہ علی سے جیتنا مشکل ہے، تلوار سے نہیں جیت سکتے، تو ایسے سچویشن پیدا کیے، ایسے دشمن پیدا کیے جس میں ابن ملجم سامنے آیا، کہا کہ کسی طریقے سے جاؤ علی کو قتل کر دو۔ اور علی کو قتل کرنے کا بہترین موقع جب وہ نماز میں ہو، نماز کی حالت میں سجدے میں میرا مولا گیا ہے، اس ملعون نے ایسی تلوار چلائی، وہ بھی رمضان کا مہینہ۔ بہرحال علی 3 دن کے پھر مہمان رہے دنیا سے، پھر گزر گئے۔ جب علی گزر گئے تو مولا کائنات نے امور امامت امام حسن کے سونپی۔ امام حسن کے لیے لوگوں سے کہا بیعت کرو، اب لوگ آ کے بیعت کرنے لگے۔ امام حسن کی بیعت ہوئے ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تھے، امیر شام نے پھر سے لشکر کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کہا کہ حملہ کیا جائے۔ پھر امام حسن کے پاس اس وقت 4000 صرف سپاہی تھے، لے کے چلے، اور شام کے راستے مدائن کے پاس جو ہے نا امام حسن 2000 کو لے کے رکے، باقی 2000 کو جو ہے نا بھیجا سامنے، کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، جا کے جو ہے نا وہاں پہ قیس کو جو ہے نا انہوں نے امیر بنایا تھا اس لشکر کا، جاؤ اور جا کے جو ہے بڑھتے ہوئے ان کے لشکر کو روکو۔ یہ گئے، قیس جا کے جنگ کرتے رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ جو امیر شام کے کٹ پتلیاں تھیں یہاں پہ، اس امام حسن کے لشکر میں بھی بہت سے ایسے تھے جن کو وظیفہ امیر شام سے ملتا تھا۔ انہوں نے یہاں پہ ایک افواہ پھیلا دی کہ جو 2000 کا لشکر گیا تھا وہ امیر شام کے ساتھ مل گیا ہے اور سب مل کے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو کچھ تھے ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، حتیٰ کہ امام حسن جس شے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس مسند پہ، وہ مسند تک کھینچ لی گئی اور لوٹ کے بھاگنے والے بھاگ گئے۔ امام حسن کے ساتھ گنے چنے افراد رہ گئے۔ اب ایسے موقع میں ادھر قیس سے امیر شام نے یہ کہا کہ تم کیوں اپنی جان گنوانا چاہتے ہو، اپنے لوگوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ صلح ہو جائے تاکہ اور خون نہ بہے۔ نتیجہ یہ ہوا امام حسن کو خط آیا، اور اسی دوران میں کسی نے امام حسن کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ دیکھیے کیسے حالات پیدا ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کی، اس کے کئی حالات تھے۔ سب سے پہلی بات تو اس فوج میں جو مین پوزیشن میں تھے سب وہ امیر شام کے جو ہے نا خریدے ہوئے بن چکے تھے، اس کے غلام بن چکے تھے، پیسہ جو ہے نا خرچ کر کے اس نے سب کو خرید لیا تھا۔ دوسری چیز، امام حسن کے کوئی جانثار موجود نہیں تھے۔ امام حسین کے چاہنے والے جیسے 72 تھے، ویسے ان کے پاس 7 تک نہیں تھے۔ یہ حالت ہو چکی تھی، اور ایک طرف سے امام حسن زخمی بھی ہو چکے تھے۔ اب مجبوراً امام حسن کو حالات کو دیکھ کر صلح کرنی پڑی، اور صلح بھی کیسے؟ پہلی شرط یہ تھی کہ قرآن اور سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ امام علی کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں وہ تحفظ میں رہیں گے۔ تیسری شرط یہ رہے گی کہ امیر شام کے بعد وہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، یہ پھر سے خلافت امام حسن کو آئے گی، اس کے بعد امام حسین کو جائے گی۔ اور چوتھی جو ہے نا شرط یہ تھی کہ علی کے غلاموں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور ایک دوسرے کے اوپر مسلمان کبھی جو ہے نا تلواریں نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ صلح رہی نہیں، جیسے صلح ہو گئی تصرف ہو گیا، اب پورا مملکت اسلام جو ہے امیر شام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب حکومت مصر پہ بھی ہے، یمن پہ بھی ہے، ایران پہ بھی ہے، عراق پہ بھی ہے، پورا خطہ عرب پہ حکومت آ گئی۔ جب حکومت ایک مرتبہ آ گئی
تو فوراً اس نے جو ہے نا صلح نامے کو چاک کر کے پھینک دیا، کہا کہ یہ صلح میں مانتا ہی نہیں، اب میری حکومت ہے، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اب ادھر امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ جب امام حسن دنیا سے گزر گئے تو امام حسن کے میت پہ تیر برسایا گیا۔ بتائیے اس سے بڑھ کے ظلم کہیں ہو سکتا ہے؟ کتنا حسد، کتنی دشمنی تھی، جبکہ صلح نامے میں لکھا گیا تھا بنی ہاشم کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی جو ہے نا ان کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن امام حسن کی میت کو روک دیا گیا تھا۔ بقیع میں جو ہے نا ہم دفن ہونے نہیں دیں گے۔ خیر ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے، ساری باتیں ایک نشست میں بیان نہیں کر سکتا، میں پوری چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں، سمیٹ کے آپ کے سامنے چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ پھر وہ موقع آیا کہ شام میں یزید کی خلافت کا اعلان امیر شام نے کر دیا، اور سب جانتے تھے اس وقت یزید شرابی، کبابی اور بہت بڑا ویمنائزر، اور بہت یعنی ہر وقت وہ شخص جس نے قرآن کے خلاف کہا ہو کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی اسلام نہیں آیا، صرف حکومت بنانے کے لیے رسول نے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، ورنہ حقیقت میں کچھ آیا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح کی باتیں جب کرنے لگا تو آپ بتائیے کیا ایسا شخص خلافت کے لیے صحیح تھا؟ تو اس وقت مین سینٹرز کیا تھے؟ شام، مکہ، مدینہ، یہ تین بزنس ٹریڈ سینٹرز تھے۔ شام والوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا ان کے تسلط میں تھے اور مولا کے خلاف تھے ہی، کیونکہ ہر ممبر سے مولا کے خلاف بولا جاتا تھا، ہر جمعے کے خطبے میں مولا پہ جو ہے نا لان تان کی جاتی تھی، تو پہلے سے ہی دشمن تھے، تو وہ تو مان لیے یزید کو۔ اس کے بعد مکہ میں ایک چال چلی گئی، مکہ میں آ کے امیر شام نے کچھ پہلوانوں کو کھڑا کیا اور سب سرداروں کو بلایا، سردار دسترخوان پہ بیٹھے، ہر سردار کے پیچھے ایک حبشی پہلوان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھی، اور کہا کہ دیکھو شام نے تین سینٹرز ہے، شام، مکہ اور مدینہ، تین میں سے شام تو مان چکا یزید کو، اب دو سینٹر رہ گئے، ایک ہے مکہ، ایک ہے مدینہ۔ مکہ والوں نے مان لیا تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے پیچھے دیکھو، جو نہیں مانے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب ڈر کے سب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے تو اس نے کہا اس کا مطلب تم خاموش ہو، اس کا مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں، اعلان ہو گیا۔ اب میجارٹی ادھر جا چکی تھی، شام مان چکا تھا، مکہ بھی مان چکا تھا، اب ایک مدینہ رہ گیا تھا۔ یہاں پہ آ کے یہی چال چلی گئی، کہا کہ دیکھو شام والے مان چکے ہیں، مکہ والے مان چکے، ایک تمہارے، اب تم مانو تو بھی یزید خلیفہ بنے گا، نہیں مانو گے تو بھی یزید خلیفہ بنے گا۔ اب جیسے یہ کہا تو اس وقت امام حسین کھڑے ہوئے تنہا، کہا کہ اب اسلام پہ اتنا برا وقت آ گیا، خلیفۃ المسلمین وہ بنے گا جو شرابی ہو، وہ بنے گا جو زانی ہو، وہ بنے گا جو بندروں کا ناچ نچاتا ہو، کیا ایسا شخص اس لائق ہو گیا؟ تو اب جیسے یہ کہا تو امیر شام نے کہا کہ تم یزید کے بارے میں ایسے کہتے ہو، جبکہ یزید تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہارے فضائل بیان کرتا ہے۔ کتنی بڑی چال چلی گئی، اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہوں اور سامنے والا کہے کہ وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے جس کی برائی آپ کرتے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن امام حسین کا قیامت خیز جملہ ہے۔ امام حسین نے کہا یزید وہ کہتا ہے جیسا میں ہوں، اور میں وہ کہتا ہوں جیسا یزید ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہی وجہ تھی، اب امام حسین کے دشمن بن چکے پوری حکومت۔ اب حسین کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی، نہ شام میں حسین کے لیے جگہ، نہ مکہ میں حسین کے لیے جگہ، نہ مدینے میں حسین کے لیے جگہ، ہر جگہ یزید کی حکومت۔ اور یزید چاہتا تھا سب سے پہلے حسین بیعت کریں، اگر نہیں کریں گے تو سر قلم کر دیا جائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین نے مکہ چھوڑا، حسین کربلا میں چلے آئے۔ کتنی دشمنی تھی، کتنا حسد تھا۔ حسین کے جان کے پیاسے ایسے ہو گئے، کبھی اکبر کو شہید کیا، کبھی اصغر کو شہید کیا، کبھی عباس کے شان قلم ہوئے، یہاں تک کہ حسین آخری موقع آیا کہ حسین زمین پہ گرے۔ عجیب چیز ہے، راوی کہتا ہے کہ جس وقت حسین زمین پہ گرے ہیں تو تیروں پہ معلق تھا حسین کا جسم، اور تو آخری سجدہ تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے جسم کو سمیٹنا شروع کیا، اور جیسے جیسے سجدے میں جاتے رہے
تیر آر پار ہوتے رہے، کائنات نے ایسا سجدہ نہیں دیکھا۔ حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہاں تک کہ حسین دنیا سے گزر گئے۔ حسین کے جانے کے بعد حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ اب اس کے بعد شام غریبہ آ گئی، قیام کو جلایا گیا۔ پھر وہ دن آیا کہ بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حر کی بیوہ جو ہے پانی لے کے آئی ہے، لہٰذا زینب کے پاس پانی لایا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے حر کا پرسہ دیا، بیوہ حر نے پانی پیش کیا، شہزادی پانی پی لو۔ اب زینب کیسے پانی پیے، کیسے؟ جس پانی کے لیے اصغر نے آخری ہچکی لی تھی، جس پانی کے لیے عباس کے شانے قلم ہوئے تھے، زینب کیسے پانی پیے؟ ایک مرتبہ زینب نے پانی سے منہ پھیر لیا تو اب اس کے بعد سید سجاد قریب میں آئے، پھپھی اماں آپ دیکھنا چاہتی ہیں جب تک آپ پانی نہیں پئیں گی بابا پانی نہیں پئیں گے کا کیا مطلب؟ دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ اس کے درمیان میں دیکھو۔ زینب نے جب دیکھا تو دیکھا کہ کوثر کا کنارہ ہے، وہاں پہ جتنے شہداء ہیں سب موجود ہے، حر بھی موجود ہے، حبیب ابن مظاہر موجود ہے، عباس موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، اور مولا کائنات آب کوثر لے کے کبھی عباس کے پاس جاتے، کہا نہیں حسین کو پلاؤ، حسین کے پاس جاتے کہا اکبر کو پلاؤ، اکبر کے پاس جاتے کہا اصغر کو پلاؤ۔ آخر میں حسین نے کہا بابا ہم کیسے پانی پئیں گے جبکہ زینب پیاسی ہے؟ اب زینب سے برداشت نہیں ہوا، زینب نے فوراً پانی لیا اور کہا سکینہ آ ذرا پانی پی رہے میری لال۔ سکینہ آئی تو جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، مجھے کیوں پانی دے رہی؟ کہا سکینہ بچوں کو سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ اس کٹورے کو لیا جس میں پانی ہے، دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف جانے لگی۔ زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے کہا سب سے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے۔ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر پیاسا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً و قضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین